اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت ملیشیا کے ایک اہم دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کوالالمپور کانفرنس میں اپنے کچھ دوست ممالک کے خدشات کے باعث شرکت نہ کر سکے، جن کا انہیں افسوس ہے، اور وہ آئندہ سربراہی اجلاس میں شرکت کرنا چاہیں گے۔ پاکستان اپنے دوست ممالک کے جو بھی خدشات ہوں گے دور کرے گا۔ دوستو، دسمبر 2019 میں کوالالمپور میں منعقد ہونے والی ایک اہم اسلامی سربراہی کانفرنس میں پاکستان نے شرکت نہیں کی تھی، جسے کچھ عرب ممالک کے دباؤ کے تناظر میں دیکھا گیا۔ کوالالمپور کانفرنس اپنی نوعیت کی ایک اہم کانفرنس تھی، جس میں پوری دنیا سے معروف مسلم شخصیات کے درمیان مسلم دنیا کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جانا تھا۔ اس کا پہلا اجلاس نومبر 2014 میں ہوا تھا، جبکہ 2019 میں ہونے والے اس کانفرنس کے چیئرمین مہاتیر محمد تھے۔ اس اجلاس میں پاکستان، انڈونیشیا اور ایران کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ترک صدر رجب طیب اردگان اور قطری امیر بھی اس میں موجود تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے کچھ روز قبل اس میں شرکت سے معذرت کر لی۔ اس سے ایک ایسی صورتحال بن گئی جس کا پاکستان کو سفارتی سطح پر بہت نقصان ہوا، کیونکہ کانفرنس کے اشتہارات میں عمران خان کی تصاویر نمایاں کی گئی تھیں۔ اس معذرت کو پاکستان کے اپنی زبان سے پھرنے کے مترادف لیا گیا۔ دوستو، پاکستان کے فیصلے مسلم امہ پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اور پیشہ ور فوج بھی رکھتا ہے، جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ بہرحال، اس سفارتی نقصان کو کم کرنے کے لیے عمران خان کو رجب طیب اردگان اور مہاتیر محمد کو اعتماد میں لینا پڑا اور پس پردہ حقائق سامنے لانے پڑے۔ طیب اردگان نے برملا اس کا اظہار اپنی ایک پریس کانفرنس میں کیا کہ پاکستان سعودی دباؤ کے تحت اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا، لیکن سعودی عرب کو اس کانفرنس میں مدعو نہ کرنا بھی ایک غلطی تصور کی جاتی ہے۔ اب اس سفارتی نقصان کو کم کرنے کے لیے عمران خان ایک اہم دورہ ملیشیا پر ہیں۔ انہوں نے ملیشیا سے پام آئل کی درآمدات بڑھانے کی بات کی، کیونکہ بھارت نے کشمیر کے معاملے میں ملیشیا کی پاکستان کی حمایت کرنے پر اس سے پام آئل کی درآمدات پر پابندی لگا رکھی ہے، جس سے اس کی معیشت کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ بہرحال، عمران خان کے پرتپاک استقبال سے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کا امیج بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔